ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیان نہیں ہوگا، بلکہ کچھ دلی جذبات اور امت کا کچھ درد جو ہم سب لے کر بیٹھے ہیں، اسی کا مذاکرہ ہوگا۔ یہ جو ہمارے سامنے ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں اور ان کے سرپرست حضرات خصوصاً آپ لوگ وقت دے کر آئے ہیں، یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں۔ 10-15 منٹ جو بھی باتیں رہے گی تو ماشاءاللہ بچے بھی غور سے سن رہے ہیں، اور سرپرست حضرات ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں، بات سمجھنا چاہیے۔ 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم جس پروگرام میں بھی جائیں وہاں سے کوئی جذبہ لے کر جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنا، بیٹھنا، سننا، دامن کرتا جھٹک کے چلے جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لے کر جانا ہے عمل کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ۔ دنیا میں ہم نے بہت سارے کام کیے، لیکن صرف زبانی جمع خرچ رہا، پروگرام ہو گیا، علماء کرام آئے، بیانات ہوئے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پھر جیسے تھے ویسے نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ پتہ یہ کون سا دور ہے؟ یہ دور ایسا ہے کہ اس کو کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ مکار، چالاک، دھوکے باز، دجالیت، چوری، زنا، بدکاری، جتنے فتنے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمانوں کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، مسلمان کا بچہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہوگا، ان کی جیسی عمر کا، تو وہ کہنے لگا ہم برتھ ڈے منائیں گے، کیک کاٹیں گے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ بولے کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ میں نے کہا برتھ ڈے کرنے سے، کیک کاٹنے سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب دل کو توڑنے والا تھا کہ اللہ میاں ناراض ہوئے تو کیا ہونے دو نا، ہونے دو، دن کیا اور اس کو کیوں؟ ماں باپ ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کیا ہے؟ اندر کا جذبہ باطل نے جو محنت کی تھی کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان باقی رہے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی نہ رہے، وہ اس میں کامیاب ہے۔ اسی لیے یہ جو مکاتب کا سلسلہ ہے، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ مکاتب میں محنت کرنے والے ہیں، ان کے اگر پیر بھی دھو کر ہم پیے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں، دنیا کی کتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے
مکتب کے ہر پروگرام میں ہم مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مقولہ ہمیشہ سناتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، وہاں پر یہ لوگ بھی ہوں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو مکاتب کا سلسلہ ہے، مدارس کا سلسلہ ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، خانقاہ ہے، یہ سب ہماری روح ہے۔ باطل نے تو محنت کی ہے کہ یہ نام کے مسلمان باقی رہے، باقی یہ سب جہنم میں جانے والے بنے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت قابل مبارکباد ہے ہمارے حافظ آصف صاحب اور ان کی ٹیم، مولانا طیب صاحب، مولانا ارباز صاحب، دیگر علماء کرام، ائمہ کرام، کہ جو اس طرح کی محنتیں کر رہے ہیں اور یہ سیرت کا پروگرام کرا رہے ہیں۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ یہ ہمارے مکاتب کا مقصد ہے ایمان کو مضبوط کرنا، ان کے دل میں ایمان کی چنگاری پیدا کرنا۔ یہ کہیں بھی جائے ایمان ان کا نہ جائے، یہ مکاتب کا مقصد ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام صرف ان کو نورانی قاعدہ اور ناظرہ ہی نہیں پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کے ایمان کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے عقائد کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، عقیدہ ہم سن رہے ہیں، عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت ساروں کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ سنو بچوں ادھر، عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پرچے میں لکھا عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جانا کہ اس کے خلاف سننے کے لیے آدمی برداشت نہ کرے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ تو سب لوگ ذہن میں رکھے کہ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دل دماغ میں کوئی بات اچھی طرح بیٹھ جانا، رچ بس جانا کہ اس کے خلاف اگر کوئی بولے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جیسے ہمارا سب سے پہلا، سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے بچوں؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ہم سے یہ کہے گا کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی اگر یہ کہے گا یہ بھی خدا ہے، تم اس کو بھی خدا مانو، ہم برداشت کریں گے بچوں؟ نہیں کریں گے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ ہمارے دل دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ سب ناراض ہو تو چلے گا، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل بنیاد ہے، جڑ ہے۔ صرف مال ہی سب کچھ نہیں ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت جب وہ دین کے کام میں آئے۔ اصل ہماری جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، انبیاء کا سلسلہ لگایا اور یہ سب بنایا ہے۔ کیوں؟ صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ورنہ فرشتوں کا نظام اچھا چل رہا تھا۔ انسانوں کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دنیا میں دیکھے کون کیا کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہے جو معاف نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم نے، انسانوں نے یہ غلطی کر دی کہ اللہ کو ایک نہیں مانا، دوسروں کو خدا مانتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز، ہمارے زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں، اور یہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پیشن گوئی دی ہے کہ فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں کے آنے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آتے رہیں گے، اس لیے کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا۔
دنیا میں اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، مومن بھی رہیں گے، کافر بھی رہیں گے، ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچرنگی نظام الٹا سیدھا اٹھا پٹک چلتی رہے گی، اس کا ٹینشن ہم کو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ دنیا میں اٹھا پٹک ہوتی رہے، ظالم، مظلوم، کافر، مومن اور جنگ اور جھگڑے یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن اس میں ہم مسلمانوں کا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ ظالم ظلم کرتے رہیں گے اور خبیث، ملعون، مردود آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے، ہمارا کام یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے کہ جانے دو، کرنے والے کرتے رہے، تو پھر ہم اپنے ایمان میں کامیاب نہیں ہیں۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جس طرح توحید اللہ ایک ہے، تو جس طرح توحید اللہ ایک ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ساتھ میں دوسرا بھی ہے تو وہ کافر ہے۔ تو جس طرح اللہ کے توحید میں، اللہ کو ایک ماننے میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو آخری نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، توحید میں شرکت نہیں۔ اسی طرح ختم نبوت میں شرکت جائز نہیں، حرام ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آقا کے بارے میں دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، دو تصور، دو خیال۔ صرف اتنا نہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر کام نہیں چلے گا، بلکہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مدینہ شریف جائے اور روضہ اقدس پر حاضری دے تو سلام کرنے کا بہترین طریقہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس لیے کہ رسول اللہ ہونا، یہ صرف رسول اللہ ہونا اگر ہم مانتے ہیں تو ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ صرف رسول اللہ نہیں بلکہ خاتم النبیین، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، بشارتیں دی، ان کی علامتیں بتلائی، لیکن آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آقا جب آئے تو پھر نبوت مکمل ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ کیا اعلان ہوا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اس لیے ہمارے زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ قریب میں ہمارے شکیل بن حنیف اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسود عنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی ہے اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے لیے دین ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا دین ان کے زمانے کے اعتبار سے مکمل تھا، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے یہ قیامت تک کے لیے، آقا آخری نبی اور آقا کی امت یہ آخری امت، تو اب یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم، کمال اور تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جز کے اعتبار سے بھی ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اسی طریقے سے وصف اور حالت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دین ایسا ہے کہ اب کسی نئے دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہے کہ آپ کے بعد اب ہمیں کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ اس لیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بہت زیادہ ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے رجوع کریں گے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور اس کی ذمہ داری دو لوگوں پر ہے۔ غور سے سنیں، ان بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو برباد کرنے میں اور بنانے میں دو لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن دونوں کی بھی پکڑ ہوگی اور دونوں بھی نجات پائیں گے، والدین اور پڑھانے والے اساتذہ۔ اگر والدین اپنے بچوں پر توجہ نہ دے تو قیامت کے دن اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ بچوں کی پکڑ بعد میں ہوگی، ماں باپ کی پہلے ہوگی۔ اسی طریقے سے یہاں پر مکتب کے پڑھانے والے اساتذہ موجود، ہم خود بھی پڑھاتے ہیں۔ اگر والدین نے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دیا ہے، مکتب میں بھیج دیا ہے، اب اگر پڑھانے والے کمی کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو بھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ آنے والی نسل کو، ان کو ہم چھوٹے چھوٹے بچے نہ سمجھیں، بلکہ باطل کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل سرمایہ یہ بچے ہیں۔ ان کے دل دماغ میں ابھی جو بیٹھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ ابھی اگر یہ سدھر گئے، اسی لیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور نابالغ ہوتے ہیں اور یہ برے کام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس کا پورا گناہ والدین کو ملتا ہے، صاف سیدھی بات ہے۔ اور اگر یہ نابالغ بچے اچھے کام کرتے ہیں اس کا ثواب بھی والدین کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کی ذمہ داری اصل والدین کی ہے۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے سیرت کا اور مکاتب کا، مدارس کا، یہ سب پروگرام کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین دیں۔ اسکول کے لیے، کالج کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسکول مت پڑھاؤ، کالج مت پڑھاؤ، سب پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ اگر آپ نے ڈاکٹر، انجینئر سب بنا دیا لیکن اگر وہ مسلمان باقی نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ایمان ہی نہیں بچے گا اس کا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پیارے پیارے بچے قیامت کے دن اور جنت میں ہمیں ملے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور ان بچوں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ اسی طریقے سے مکاتب کا جو نظام ہے یہ نظام بہت اچھا نظام ہے، اور یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے سیرت کے سوالات اور دیگر عقائد کی محنت، یہ سب ضروری ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
تو ہم نے جس کو خدا مانا ہے وہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، اس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، ہمارے رسول آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور بچے جو زیادہ تر سیکھتے ہیں یہ گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ مکتب میں تو آئے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ رات دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور بچوں کو منع کر رہے کہ بیٹا موبائل نہیں دیکھنا، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اپنے عمل سے بتاؤ کہ موبائل غلط ہے، فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ارتداد کی جو لہر چلی ہے، ہماری بچیاں جو بگڑ رہی ہے یہ موبائل کی وجہ سے ہے، ہمارے بچے جو برباد ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے ہے۔ رات بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ لگے ہوئے تو بچے کیوں نہیں لگیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ہم بڑوں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو سدھارنے کے لیے ہم خود کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔